انگریزوں کے دور کی بات ہے جب انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے اور یہاں پر برٹش حکومت تھی۔ آج کا جو فیصل آباد ہے پاکستان میں، اس کا پرانا نام لیل پور تھا، اور لیل پور سے چنیوٹ روڈ پر ایک نہر آتی ہے۔ اس نہر کے دائیں اور بائیں جانب دو گاؤں آباد تھے، اور آپس میں وہ آنے جانے کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا کرتے تھے نہر کو کراس کرنے کے لیے۔ کافی بڑی نہر ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو دو الگ قبیلے تھے، ایک نہر کے دائیں جانب اور دوسرا قبیلہ نہر کی بائیں جانب۔ ان کے مابین رشتہ کنفرم ہو گیا، اور لڑکی والوں نے دو شرطیں رکھیں لڑکے والوں کو بلا کے، کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ بارات کے ساتھ آپ نے 10 آدمی لانے ہیں، 10 کے 10 نوجوان ہوں، کوئی بھی بوڑھا شخص بارات کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط، ہم آپ کو جب آپ بارات لے کے آئیں گے 10 نوجوانوں کی، اس وقت ہم آپ کو دوسری شرط بتائیں گے۔ لڑکے والوں کو جب یہ شرطیں بتائی گئیں، انہوں نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا، تو ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ یہ کوئی نہ کوئی چکر بازی، چال بازی ضرور ہے لڑکی والوں کی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بزرگ نہ لائیں بارات کے ساتھ۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک بزرگ کو ہم چھپا کے لے جائیں گے، اور کیا پتہ کیا وہاں پہ ہمارے ساتھ ہو، تو بزرگ کو لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، 10 نوجوان تھے، ایک بزرگ کو کپڑوں میں نیچے چھپا کے کشتی میں لے گئے، اور وہاں سے آگے پھر جو بارات کا استقبال ہوتا تھا وہ مطلب ٹانگوں کے ذریعے تھا، تو وہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کے ایک بوڑھے کو اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ ٹانگے میں نیچے چھپا بیٹھا تھا، پیچھے سے کشتیوں میں آئے، آگے وہ ٹانگے میں اس کو نیچے چھپا دیا، اور خود آگے بارات میں وہ بیٹھ گئے۔ لڑکی والے بھی موجود تھے، اور یہ 10 نوجوان تھے، ان میں ایک دولہا بھی تھا، مطلب 9 باراتی، 10واں دولہا۔ اب دوسری شرط کی بات آئی، انہوں نے کہا جی ہماری شرط یہ ہے کہ یہ 10 بکرے بندھے پڑے ہیں، یہ اگر آپ کھا گئے تو آپ لڑکی لے جانا نکاح کر کے، اگر آپ سے نہ کھائے گئے تو آپ 10 بکرے بھی دو گے اور ہم اپنی لڑکی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ 10 بکرے کھانے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بات بھی کی کہ یہ 10 بکرے اگر آپ سے نہ کھائے گئے تو ہم آپ کو کھا کے دکھائیں گے۔ مطلب کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ جو کہ انسان پوری نہ کر پائے، ایک ویلڈ شرط انہوں نے رکھی کہ یہ 10 بکرے اگر آپ کھا جائیں تو لڑکی بیاہ کے لے جائیں، لیکن اگر آپ سے نہ کھائے گئے تو ہم آپ کو 10 بکرے کھا کے دکھائیں گے، اور اس کے بدلے آپ ہمیں 10 بکرے بھی دیں گے۔ تو یہ کسی بہانے سے، پیشاب پشوب کے بہانے سے باہر نکلے، انہوں نے بزرگ سے بات کی جو کہ ٹانگے میں چھپا ہوا تھا، کہ یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو جا کے کہیں کہ 10 بکرے جو ہیں آپ نے اس طرح کرنے ہیں کہ ایک بکرا ذبح کریں، کاٹیں، اس کو تیار کریں، اور ہمارے سامنے پرات میں رکھ دیں، ہم 10 بندے آپ بیٹھ جائیں جو براتی ہیں دلہے سمیت، آپ وہ بکرا کھائیں، جب وہ کھائیں اس نے کہے پھر دوسرا بکرا تیار کریں، پھر اسی طرح تیسرا، پھر چوتھا۔ واہ، بزرگ بزرگ ہی ہوتے ہیں، اور اولڈ از گولڈ ایسے نہیں کہا جاتا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ اگر 10 بکروں کی دیگیں اکٹھی آپ کے سامنے آئیں آپ کبھی بھی نہیں کھا پاؤ گے، ایک ایک کر کے کھاؤ اور مل کے کھاؤ۔ ایک بکرا تیار کرواؤ، مل کے 10 جنے بیٹھ جاؤ اور اس کو کھانا شروع کر دو۔ جب آپ وہ کھا لو گے تو پھر دوسرا بکرا تیار ہوگا، آپ کو اس میں کچھ ہلکا سا گیپ مل جائے گا، اور مل کے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اور آپ 10 بکرے کھا جائیں گے۔ وہ واپس گئے، انہوں نے لڑکی والوں کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کلیپنگ کی، انہوں نے بولا کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی بزرگ اپنے ساتھ لائے ہیں۔ تو ہنسی مذاق ہوا کرتا تھا شادی بیاہ میں، تو انہوں نے بتایا بالکل ایک بابا جی تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا۔
تو بس یہ ایک اس قسم کی بات تھی، مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا، اولڈ از گولڈ، واقعی ہی انہوں نے عمر کا ایک ایسا وقت گزارا ہوتا ہے تو کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو بزرگوں کی عزت کیا کریں.